یہ مل کے بلند آواز سے درود پاک ہدیہ بارگاہ رسول ماشاءاللہ۔ تھکن تو نہیں ہے؟ سورہ مبارکہ شورا کی بڑی ہی مشہور آیت ہے جو میں نے تلاوت کی۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ میں رات کے اس آخری پہر میں آپ کو کوئی مشکل بات نہیں سنانے لگا، ذہنوں کو ہلکا پھلکا رکھنا ہے۔ حبیب آپ کہہ دیجئے اس کار نبوت کی اجرت کے طور پہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، ہاں اجر دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے مودت کرو۔ ماشاءاللہ، سادی سادی سی بات ہے۔ میرے قربا سے، میرے قریبیوں سے مودت یہ احسان نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اجرت ہے۔ جتنے بھی اب آپ تشریف فرما ہیں، میں نے بس بات کا آغاز کر دیا ہے۔ میں بڑی دیر تک بیٹھا جے، میں اوکھا بھی ہویا تے بیٹھا رہا تو جدوں اوکھے ہوئے میں ممبر چھٹ دینا جے، میں تو اوکھیا نہیں جے کرنا۔ مودت کرنا یہ اجر رسالت ہے۔ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن میں مودت کا حکم ہے، محبت کا حکم نہیں۔ جو جاگ رہے ہیں، مودت کا حکم ہے، محبت کا حکم نہیں ہے۔ شیعہ سنی دوستو، محبت اور مودت میں جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ محبت کرنا شیوائے خلق ہے، مخلوق کی عادت ہے، مودت کرنا سنت الہی ہے۔ اچھا، جتنی اس وقت اتنی بیداری میرے لیے بہت ہے۔ مودت اور محبت میں پتر پانی پی لے، پہلے پی لے، تو ہی درود پڑھو بچہ، پانی پی لے، پہلے پی لے بتا۔ ہون میرے حل ویکھنا جے، جو ممبر پہ بھی آباد تشریف فرما ہے۔ محبت اور مودت میں فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ آجا بیٹھ، آجا۔ جب تک فائدے کی امید رہے محبت رہتی ہے، نفع کی امید جب تک قائم رہے محبت، جب نقصان شروع ہو محبت رک جاتی ہے۔ مودت کیا ہے؟ جتنا جتنا نقصان بڑھتا جائے، چل میں دیکھ رہا ہوں، جتنا جتنا نقصان بڑھتا جائے مودت اتنے سرور لیتی ہے۔ ایک عراقی شاعر کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمَوَدَّةُ يُرَكَّسُ فِي الْمَطْرِ السَّحُوبِ، وہ کہتے ہیں مودت رقص ہی تیروں کی بارش میں کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ محبت اور مودت میں میرے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں مولانا بلال کاظمی، بڑے اچھے شاعر ہیں لکھنؤ سے۔ میں یو ایس اے میں پڑھ رہا تھا تو ایک جملہ انہوں نے کہا، میں انہی کا کہنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میری طرف سے یہ کہنا ہے، کرنی محبت بھی ہے لیکن محبت پہ رکنا نہیں، جانا مودت تک ہے۔ تو محبت کرنی کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں محبت مودت کے آداب سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت ایسے جلدی جلدی میرے ساتھ بڑھے تاکہ میں بات اپنے وقت میں سمیٹوں۔ مودت اور محبت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ محبت غرض سے کی جاتی ہے، مودت بے غرض کی جاتی ہے۔ جیسے اللہ اپنی مخلوق سے کرتا ہے، تم نے ویسے اہل بیت سے کرنی ہے۔ جو پیچھے بھی کھڑے ہیں دوست،
جہاں تک آواز جا رہی ہے شیعہ سنی دوست، اللہ مودت کیسے، وہ ودود ہے، یہ ودہ یودو اسی سے مودت نکلی ہے، وہ کیسے کرتا ہے؟ فرعون اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، اللہ نے اس کی روٹی بند نہیں کی۔ یہ سلامت رہیے، اور ایسے ہی میرا ساتھ دینا ہے۔ میرے چوتھے امام زین العابدین سے کسی نے کہا کہ آپ کے دادا علی فلاں فلاں شخص سے راضی تھے؟ میں انہوں نے کہا نہیں تھے راضی۔ اس نے کہا اگر راضی نہیں تھے تو پھر علمی مسئلے کیوں بتاتے تھے، مشورے کیوں دیتے تھے، مسائل حل کیوں کرتے تھے؟ میرے مولا فرماتے ہیں راضی تو نہیں تھے لیکن مسئلے بتاتے تھے۔ اس نے کہا مولا کیوں؟ فرمایا میرا ایک سوال ہے اسی میں تیرا جواب ہے۔ اس نے کہا مولا کیجئے۔ فرمایا کیا اللہ فرعون سے راضی تھا؟ میری بات پہنچی؟ جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں وقت بچا رہا ہوں آپ کا۔ فرمایا کیا اللہ فرعون سے راضی تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ فرمایا پھر اللہ فرعون کو رزق کیوں دیتا تھا؟ اگر راضی نہیں تھا تو رزق کیوں دیتا تھا؟ اس نے کہا وہ رزاق جو ہوا، جو رہ گیا ہے میں چاہتا ہوں وہ بھی نہ رہے۔ اس نے کہا مولا مسئلے بتاتے کیوں تھے؟ فرماتے میرے سوال کا جواب دے، اللہ فرعون کو رزق دیتا کیوں تھا؟ اس نے کہا مولا وہ رزاق جو ہوا۔ میرے مولا فرماتے اللہ کا فرعون کو رزق دینا اس کے رزاق ہونے کی دلیل ہے، راضی ہونے کی نہیں۔ علی کا مسئلے بتانا وارث علم ہونے کی دلیل ہے، راضی ہو۔ جی آپ حضور سلامت بسم اللہ حضور یار سلامت رہی۔ میں ممنون۔ مودت کرنی ہے بے غرض ہو کے۔ ایک بڑا پرانا سوال ہے، آپ سب کے دل میں ہوگا، میں خود بچپن سے اسی میں کشمکش میں تھا۔ اپنے جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں جی مسئلہ کیا ہے؟ ہم 14 کو مانیں، زمانے کو کہیں تمہارا وارث نہیں ہمارا وارث ہے، حسین کا ماتم ہم کریں، عباس کے علم ہم اٹھائیں، پھر بھی پریشانی نہیں جاتی۔ جاگنا میری جانے دیکھنا، یہ سب کے ذہنوں میں ہے سوال کہ پریشان علی والے، تنگ دست علی والے، رزق کی تنگی ہمیں، حالانکہ غازی کا علم بھی ہم اٹھائے۔ عزیزو اگر تم نے اہل بیت کو مانا ہے اور پھر بھی پریشان ہو، پریشانی کے باوجود بھی اگر دل سے ان کی محبت نہیں نکلی، مبارک ہو تم مودت پہ قائم رہو۔ سبحان اللہ۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے حضور سلامت رہیے۔ جی میں ممنون عزیزوں کا ایک گزارش کروں، علی کو اس لیے نہیں ماننا کہ منتیں پوری ہوں، علی کو منتوں کے لیے نہیں، علی کو اس لیے ماننا ہے یا علی کوئی اور اس لائق ہی نہیں ہے کہ تجھے چھوڑ کے اسے پکڑوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آگے روشنی واپس۔ مودت میرے خیال میں واضح ہو چکا، میں لمبا نہیں کرنا چاہتا اسے۔ مودت تکلیف میں بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ میں اور بتا دوں، جس جنگ میں محبت والے تھے نا، جب تک مال غنیمت کی امید رہی، جب تک مال غنیمت کی امید رہی تب تک وہ قائم رہے۔ کربلا میں مودت والے تھے، حسین نے کہا جاؤ، انہوں نے کہا خود کی گردن خود کاٹ دے۔ یہ حضرت حبیب مودت، حضرت حبیب، میں آپ کو جلدی ایک تصویر دکھاتا ہوں تاریخ سے۔ حضرت حبیب جانتے ہیں کتنی عمر تھی؟ کانا ظہرہ مدودن کنور،
اتنا بوڑھا تھا حبیب، نون کی طرح گول کمر تھی، یہ نون کی طرح. بسم اللہ. اچھا یہ بوڑھے دو ہوتے ہیں، ایک بندہ ہوتا ہے کمر جھک جائے نا زمین پہ دیکھتا ہے، ایک اتنی جھکی کمر والا ہوتا ہے کہ اس کی نظریں اس کے اپنے پاؤں پہ ہوتی ہیں. اتنا بوڑھا تھا حبیب، حبیب سے مودت سیکھنی ہے. میرے مولا نے پوچھا تھا حبیب جانا ہے لڑنے کے لیے؟ اس نے کہا انتظار میں ہوں. جاگنا میرے جانے دیکھنا، حبیب سے حضور سلامت رہیے، حبیب سے مودت سیکھنی ہے، جانا ہے. کہا جانا ہے مولا، لطف لینا ہے. یہ ممبر گواہ ہے، میں نے ہفتوں سرور لیے ہیں. جانتے ہیں حبیب میدان میں آئے کیسے؟ میں نوجوانوں سے، میں بخدا میں ممنون نوجوانوں کا، میں پچھلی قطار کو بھی سنانا چاہ رہا ہوں. کچھ نکلے کیسے حبیب، مودت ذہنوں میں رہے. ایک بغل میں لکڑی رکھی، اسی کا سہارا لیا. ایک ہاتھ میں تلوار، یوں جھکا ہوا چلا حبیب کا حسین کا مجاہد. فرمایا حبیب لما لم ترکب علی فارس، گھوڑے پہ نہیں بیٹھو گے؟ اس نے کہا تیرے عشق میں جو پاؤں پہ چل کے جانے کا لطف ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے مقتل میں جانے کا نہیں ہے. ایک شعر سناؤں؟ شعر ایک جلدی میں خود لکھتا ہوں لیکن بہت کم ممبر سے پڑھتا ہوں. جو اردو ادب کا حشر ہو چکا ہے پاکستان میں وہ ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں. میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں جنہیں اردو ادب سے کوئی شغف ہے. اس میں حسن تلمیح دیکھیے گا اور علم صنائع کا استعمال دیکھیے گا. حضرت حبیب کا سراپا ذہنوں میں رہے، جھکی ہوئی کمر، لکڑی کے سہارے پہ. کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانند، کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانند. کمر کمان ہے پر جا رہے ہیں تیر کی مانند. سلامت رہیے، کمر کمان ہے پر سلامت رہیے. میں ممنون. کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانند، کمر کمان ہے پر جا رہے ہیں. حبیب آئے لڑنے، حضرت حبیب 6-7 بندے مارے. میں اگر کہوں 2000 مارے بات وہی ہے. ایک نفیس جملہ کہنے لگا ہوں، جیسے ہر بندے کو خطابت نہیں آتی نا، ویسے ہر بندے کو سماعت بھی نہیں آتی. جیسے ہر بندہ پڑھنا نہیں جانتا، ہر بندہ سننے کا فن بھی نہیں جانتا. جسے سننا آتا ہے اس کے لیے کچھ کہنے لگا ہوں. 6 بندے مارے، ذہنوں میں رہے حبیب کی کمر یوں جھکی ہوئی ہے، نیچے دیکھ رہے. ابن سعد اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے لشکریوں میں آ کے کہتا ہے شرم کرو، تمہیں مار وہ رہا ہے جو تمہیں دیکھ بھی نہیں رہا. تمہیں مار وہ رہا، سبحان اللہ، تمہیں مار وہ رہا ہے. سلامت رہیے. یعنی تمہیں وہ مار رہا ہے جو تمہیں 6 بندے مارے. مودت ذہنوں میں رہے. جو بھی آئے گا میں دساں گا، تو ہی میرے حال ویکھنا ہے. میرے تو یقین کر لو میں دسنا جو بھی ہویا. ذہنوں میں رہے. مودت تکلیف میں، نقصان میں بڑھتی ہے. 6 بندے مارے. شامیوں نے وہی حرکت کی. ایک بندہ چھپتا ہوا پیچھے سے آیا، اس نے حبیب کے پہلو میں آ کے نیزہ مارا. حضرت حبیب سے تلوار بھی گر پڑی، لکڑی بھی گر پڑی. ہاتھ یہاں آئے، بوڑھا بندہ تھا، دھوکے سے مارا گیا. کچھ برا بھلا کہتا نا، عادتاً تو یہی ہونا چاہیے، بوڑھے بندے سے کوئی دھوکا کرے تو وہ کچھ برا کہے، لیکن یہ مودت والا ہے. دیکھنا ہے مودت کیا ہے. پہلو میں نیزہ لگا، ہاتھ کمر پہ ہے، یوں کمر سیدھی کرتے 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 حسین کا حبیب آہستہ آہستہ جوانی کی جانب لوٹتے ہوئے عرش کی جانب دیکھ کے کہتے الحمدللہ الذی الف ظہری ذاک السنت بحق الحسین. تو حمد کے لائق ہے، تو نے حسین کے صدقے بوڑھے کو پھر جوان کر دیا. سلامت رہیے. اس پہ لحظ
آپ سلامت رہیے عزیز، آپ سلامت رہیے. یا علی یا علی. تو نے حسین کے ایک اور تصویر دکھاؤں جلدی جلدی. یہ تو تھا حبیب. ایک بدو نے چوری کی، علی کا چاہنے والا تھا. بعد میں سوچا شیعہ میں علی کا ہوں، حرکتیں میں یہ گھٹیا کر رہا ہوں، علی کے ولایت دل میں ہے یا نہیں، اس کی سادی اور آسان تعریف بتا رہا ہوں. اگر گناہ پہ پچھتاوا ہو سمجھ لو علی دل میں رہتا ہے. جسے گناہ اثر ہی نہ کرے پھر سمجھ لو علی کا بسیرا اب اس دل میں. اس نے کہا چوری کی ہے، مجھے زیب نہیں دیتا. اس نے چوری والا مال لوٹایا، مسجد کوفہ میں آیا. یا سیدی یا مولائی یا امیر المومنین قد سرقت تو، اے میرے سردار، اے امیر المومنین، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے چوری کی. علی کہتے ہیں ہوش میں ہے، سزا جانتا ہے. اس نے کہا مولا جانتا ہوں، ہاتھ کٹے گا، کاٹ دیجئے. میں چاہتا ہوں یہاں سزا ملے وہاں سزا نہ ملے. سب سے ناراضگی نہیں ہے، جن کی تاریخ بے نظر ہے انہیں بات سمجھ میں آئے گی. اس نے کہا مولا چاہتا یہ ہوں کہ یہاں سزا ملے وہاں سزا نہ ملے. یہ علی کی عدالت پہ بدو کا یقین تھا کہ اگر علی سزا دے دیں گے وہاں نہیں ملے گی. میں نے تاریخ میں ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جو باپ کو کہہ رہے تھے مجھے کوڑے وہ مارے جس نے یہ حرکت شودنا کی. بیٹے کا باپ ہے. سلامت رہیے حضور، آپ سلامت رہیے. مالک آپ کو سلامت رکھے، امیر ممکنات ہر مشکل کشائی کرے ہر موڑ پہ. انہوں نے کہا مولا چوری کی ہے. فرمایا سزا جانتے ہو؟ مولا جانتا ہوں. ہاتھ کاٹا. اب یہ ایک میری علمی فریضہ ہے، یہ قطع ید جو ہوتا تھا نا، انگلیاں کاٹی جاتی تھی، اعضائے سجدہ نہیں کاٹ. قطع ید یہی ہوتا تھا، ہاتھ کا کٹنا، انگلیاں کاٹ دیا میرے مولا نے. اپنا کٹا مودت ذہنوں میں رہے. تکلیف میں سرور لیتی ہے. کٹا ہوا ہاتھ اس نے دوسرے ہاتھ پہ رکھا، بازار میں نکلا، کوفہ کے بازار میں. پہلے تو اسے کوڑے پہ پھینکا، وہ جو کٹی ہوئی انگلیاں تھیں. اب لٹکاتا ہوا ہاتھ، خون رس رہا، تکلیف میں ہے. اور تکلیف میں جس نے ہاتھ کاٹا ہو اس کے لیے کوئی اچھی بات تو نہیں نکلتی. بازار سے گزر رہا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں ماں بالوں کا یا اسود من قطع یمینک، او حبشی غلام کیا ہوا تجھے، کس نے کاٹا تیرا ہاتھ؟ یہ چپ ہے. چلتے 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 سینکڑوں لوگوں نے پوچھا، نہیں بتایا. چوک پہ ایک منافق کھڑا تھا، وہ جانتا تھا ہاتھ تو علی نے کاٹا ہے. اب تازہ کٹا ہوا ہے، پوچھوں گا تو یہ علی کے بارے میں کچھ برا بھلا کہے گا. اس نے کہا ماں بالوں کا کس نے کاٹا تیرا ہاتھ؟ کہتا ہے پوچھنے والے پیچھے بہت سے، لیکن تجھے ضرور بتاؤں گا. پیچھے پوچھنے والے بہت تھے. جو اس نے بتایا مودت کے سرور دوبالا کرنے والا ہے. اس بدو نے جو بتایا سادی سی بات تھی. جو پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے ہیں، یہ کہتا میرا ہاتھ علی نے کاٹا ہے. سادی بات تھی نا، میرا ہاتھ، میں نے چوری کی، غلطی کی، علی نے ہاتھ کاٹ دیا. اگر ایسا کہہ دیتا تو مودت والا تو نہ ہوتا. یہ چوراہے پہ کھڑا ہوا، یا اہل السوق ہلموا الیہ، بازار والوں میری طرف آؤ، میں بتانے لگا ہوں میرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے. پورا بازار بند ہوا، بتاؤ بھائی کس نے کاٹا. چوراہے پہ بلند جگہ پہ کھڑا ہوا، ایھا الناس الا قد قطع یمینی امیر المؤمنین. یہ مودت بول رہی ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے. الا قد قطع یمینی امیر المؤمنین وقد قطع یمینی صراط المستقیم وقد قطع یمینی صراط المؤمنین وقد قطع یمینی الذی قال فی شانہ حب علی جنۃ وبغضہ النار. قطع یمینی ابو الحسن والحسین وقطع یمینی الذی نصر کل نبی سرا وجہرا ونصر محمد المصطفى سرا. قطع یمینی الذی جعل یدہ ید اللہ وعینہ عین اللہ ولسانہ لسان اللہ ووجہہ وجہ اللہ وذاتہ نفس اللہ. میں نعرہ مل کے مار چھڑے ہو.
جی بسم اللہ. قبلہ صاحب پانچ نعرے مارے اے میدان جنت ہے، اے جنت ہی بیٹھے ہو، سارے شامل ہو، ہاتھ بلند کرو. ہر بندے تک قبلہ صاحب تو ہمیں ہاتھ آپ سلامت رہیے. میں وقت کیونکہ بچا رہا ہوں آپ کا، میں پچھلوں کو زحمت نہیں دینا چاہتا. جاگیے اور جلدی جلدی سنیے. کہتا ہے میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو چمکتے ہوئے ماتھے والوں کا امام ہے. میرا ہاتھ، میری جانب دیکھنا، میری جانب دیکھنا. بروز حشر پڑھیے سورہ قیامت. میدان قیامت میں ہوگا کیا؟ اذا خسف القمر وبرق البصر یوم حینئذ عین المفر. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن سورج کی آنکھیں نکال لی جائیں گی، چاند کو اندھا کر دیا جائے گا. سورج میں نہ چاند، حشر میں نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ سیارے. اچانک نور چمکے گا، نبی سجدے میں گر پڑیں گے. پالنے والے حل کشفت حجابا عن وجہک، کہیں تو نے اپنے چہرے سے حجاب تو نہیں ہٹا لیا؟ یہ اتنا نور ہوا کیسے؟ کہ میرا جسم نہیں کہ حجاب اٹھاؤں. علی کا بابا عمران آ رہا ہے. سلامت رہیے. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے. جی حضور سلامت رہیے. حضور میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو میں درمیان میں سارا چھوڑ رہا ہوں، دو چار جملے میں نے ترجمہ کرنے ہیں. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو چمکتے ہوئے ماتھے والوں کا امام ہے، جو خود وجود نماز ہے. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے. سنیے گا، میرا ہاتھ، حضور میرا ہاتھ بدو کہہ رہا ہے. مودت 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 کی سادی تعریف ہے جب تکلیف میں شکوہ نہ نکلے، شکایت نہ نکلے، شکر نکلے، سمجھ لینا مودت میں ہو. کہتا ہے میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے. جاگیے گا، کیا جملہ ہے. کہتا ہے میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے. اسی پیرائے میں سنیے گا. میرا ہاتھ اللہ کے، یہ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر خلافت ثانیہ کا زمانہ تھا. میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں. مولانا شبلی نے بھی اسے لکھا ہے. یہ آپ کو مصر اور لبنان سے کتابیں نہیں ڈھونڈنی پڑیں گی، پنجاب یونیورسٹی کی کسی لائبریری سے مل جائیں گی. حضرت عمر کا زمانہ تھا. ایک بندہ طواف کر رہا تھا. توجہ، ایک لمحے کے لیے پلکیں نہ جھپکیں، جو پیچھے بھی دوست کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص طواف کر رہا تھا. اس نے کوئی گھٹیا حرکت کی. میرے مولا علی کی نظر پڑی. علی نے اسے ایک تماچا مارا. روایت میں صرف اتنا ہے. یہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آیا. سبحان اللہ، اتھے بن دیجئے. یہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آیا. اس نے کہا اے حضرت عمر، انصاف کیجئے، علی نے بیت اللہ کے اندر مجھے تھپڑ مارا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں پکی بات ہے نا علی نے مارا ہے؟ اس نے کہا جی پکی بات ہے، گواہ بھی ہیں. حضرت عمر نے تخت چھوڑا، تخت سے اترے، اسے ایک اور تھپڑ مارا. جاگنا اور میری جانب دیکھنا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. وہ کہتے واہ اے حضرت عمر، آپ کے انصاف کے کیا کہنے، میں تو علی کے خلاف آیا تھا، آپ نے مجھے ہی مار دیا ہے. حضرت عمر کہتے تجھے تھپڑ علی نے نہیں مارا، بل انہ راک من عیون اللہ وحدک بید اللہ، تجھے اللہ کی آنکھوں نے گناہ کرتے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تھپڑ. یہ تھپڑ علی نے نہیں مارا.
جی ہیں. نبی نے میدان سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو، انہوں نے مجھ کو بطول دی ہے غلام میں. ارے سبحان اللہ. جی ہے آپ, جی ہے بیٹا. اور نے کہا حضرت عمر نے, یار ذرا اس بات کا لطف لینا ہے شیعہ سنی دوستوں نے. حضرت عمر فرمانے لگے تجھے تھپڑ علی نے نہیں. مجھ سے جوان بچے پوچھتے ہیں کہ تاریخ کے حوالے سے بتائیے حضرت علی نے کس کس کی بیعت کی تھی. میں انہیں یہ حوالہ بتاتا ہوں. میں نے کہا تاریخ کو چھوڑو, یہ حوالہ یاد کر لو, پھر اس کے بعد لوگوں سے پوچھنا. حضرت عمر کے بقول علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اب وہ بندہ بتاؤ جو اللہ کے ہاتھ سے بیعت لے گا. جرت کس کی ہے جو ید اللہ سے بیعت مانگے گا؟ ارے سبحان اللہ. جو بندہ کہے علی نے کسی کی بیعت کی وہ ہمارا نہیں حضرت عمر کا دشمن ہے. ایڈی سادی گل جے. اور نے کہا میرا ہاتھ حضور, میں بس تمام بھی زحمت ہے. اچھا اگر یوں مبدت کریں گے, میں نے چھوڑ دیا جی سارا, اگر یوں مبدت کریں گے تو صلہ جانتے ہیں کہ کیسے ملے گا؟ یہ دونوں ہاتھ اس ممبر پہ ہیں جی. میں 8 سال شام رہا ہوں ملکہ دو جہاں کے حرم پہ. میں نے مہینوں سرور لیے ہیں اس جملے کے جو اب کہنے لگا ہوں. آپ یقین کریں سجدہ شکر ادا کرنے کو دل کرتا تھا. مودت یوں کرو, پھر صلہ کیسے ملے گا میں بتانے لگا ہوں. یہ تو قصیدہ پڑھ رہا تھا, ایک بندہ گزرا, اس نے کہا یا علی ابھی ایک بدو کا ہاتھ کاٹا ہے نا آپ نے. فرمایا ہاں میرے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے. اس نے کہا یہی تو سمجھ نہیں آتی تیری ولایت میں وہ طلسم کیا ہے, تو نے ہاتھ کاٹا ہے وہ قصیدہ پڑھ رہا ہے, تیری ولایت کے طلسم کی سمجھ نہیں آتی. علی مسکرا کے فرماتے لو قطعت شیعتی بالمکراض اربا ثم احرق ثم فانفجر فی الهوا فیسم الناس من کل ذرۃ علی حق علی حق علی حق. علی کہتے یہی تو میری ولایت کا اثر ہے. میں اپنے موالی کو اگر کینچی سے ٹکڑوں میں کاٹ کے پھر ان ٹکڑوں کو آگ لگا کے راکھ کو ہوا میں اڑا دوں, اڑتے ہوئے ہر ذرے سے آواز آئے گی علی حق. سلامت رہیے عزیز. فرمایا یہ میری ولایت کا طلسم ہے. میرا قصیدہ پڑھ رہا, جس جملے کے لیے میں نے کہا تھا سرور لینے ہیں. یہ جو میرے دوست بھی مولا کے مداح خان بھی تشریف فرما ہے, جو اسی جملے بسم اللہ سے اسی جملے سے لطف لینا ہے, داد نہ دینا, لطف لینا. اس نے کہا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے وہ قصیدہ پڑھ رہا ہے. کہتے حسن جی بابا جاؤ بازار میں میرا بھائی کھڑا ہے بلا لاؤ. صرف سرور لینے ہیں. یہ علی نے بھائی کہا ہے, علی یہ ذہنوں میں رہے, یہ بھائی علی کا. علی جانتے کون ہے؟ بچے جانتے ہیں, یہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں یوم مواخات. وہ جب ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا نبی نے, آخر میں علی بچے. کہ سرکار مجھے کسی کا نہیں بنایا. کہ یا علی میں نے کسی کو کسی کا بھائی اتفاق سے یا حادثے سے نہیں بنایا, میں محمد ہوں سب کے اندر جھانکا ہے, جو جس جیسا تھا اس کو اسی جیسے کا بھائی بنایا, جس کی نیت جس سے ملتی تھی اس کو اسی جیسے کا. ان سب میں نہ کوئی تجھ جیسا ہے نہ کوئی مجھ جیسا. تو جو ایسا علی ہے آئے ایک دفعہ پھر سرور والا جملہ آنے لگا ہے. مولا صاحب میرے چچا بابا بلا رہے ہیں. دوڑتا ہوا آیا, جاگنا, میں دارائن قربان کروں تیری مودت پہ. بدو مودت کی مثال کیا دے رہا ہے. دوڑتا ہوا ہے, یا سیدی یا مولا قد طلبتنی, اے میرے مولا مجھے بلایا ہے آپ نے؟ فرمایا ہاں. ایک لمحے کے لیے سب بیدار ہیں, آنکھیں میں سب کی دیکھ لی ہے میں نے. مولا آپ نے بلایا ہے؟ ہاں بلایا ہے. مولا دوسرا کاٹنا ہے؟ میں نے اسی پہ آزمانا تھا. مولا دوسرا کاٹنا ہے. فرمایا نہیں, جو کاٹا تھا اسے جوڑنا ہے, کاٹنا نہیں ہے جو کاٹا تھا. سلامت رہیے. کہاں ہے کٹی ہوئی انگلیاں؟ اس نے کہا گناہگار ہوں, بد عقیدہ نہیں, آپ نے کاٹا. فرماتے ہاتھ ادھر کر. بدو نے ہاتھ کیا,
अपनी अबा हाथ पे डाली, या असाबे अतल अस्वद हलुम्मो एला यदही वल है कहो, हबशी की उंगली हो जहां जहां हो उड़ के आ जाओ। कटा हुआ हाथ, सलामत रहिए हजूर, बस कटा हुआ हाथ जुड़ा, इसी पे जहमत है तमाम, जुड़ा। जो जमीन की तनाबे पकड़ के बैठा है उसे दावत देने लगा हूं, हाथ छुड़ाने लगा। फरमाया अब कहां जाना है? और लगा जिन्हें कटा हुआ दिखाया था उन्हें जुड़ा हुआ दिखाना है, जिन्हें कटा हुआ दिखाया था उन्हें जुड़ा हुआ दिखाना है। हजूर सलामत रहिए, उसी चौक पे, उसी मुनाफिक के सामने अब रुख फेर रहा है इधर इधर। यहां से बद्दू ने पकड़ा रुख अपनी तरफ मोड़ के कहा, थोड़ी देर पहले शौक चढ़े हुए थे ना, पूछ रहा था किसने काटा, अब ये भी तो पूछ जोड़ा किसने। बुरा समूह बना के कहता यार बता दो किसने जोड़ा। इसने यहां फिर कसीदा पढ़ा, एक जुमला और ज़हमत तमाम, कहता कातो यमीनी बेअदलिल्लाह वलाह का बेफदले ही, अल्लाह के अदल ने काटा था, उसके फजल ने जोड़ दिया। आबाद शाद रहिए, सलामत रहिए, बस मैं ममनून आपका। उसके आदल ने काटा था, फादल ने, बस सलामत रहो। रात के इस पहर सिर्फ 2 जुमले मैंने उस मजलूमा के सुनाने हैं जो इसी पहर रो के कहा करती थी, बाबा जिंदान में अंधेरा बहुत है। तवील मसाइब नहीं, मौला के मदाखना तशरीफ फरमा है। सिर्फ एक जुमला, मैंने 2017 में अशरा पढ़ा था मुरीके के करीब, मैंने वहाँ जुमला पढ़ा था, बस वही सुनाना है। मैंने वहाँ कहा था, वहाँ एक गांव है, वहाँ एक ही बरादरी के लोग शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, कादियानी भी हैं। मैंने वहाँ जुमला कहा था, यारो तहकीक को लंबी ना करो, कोई जुस्तजू लंबी की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे घर में अगर 4-5 साल की कोई बेटी है, सिर्फ चंद घंटों के लिए उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दो, फिर हमें बताना कि हम ठीक रोते हैं या गलत। मैंने जुमला पढ़ा 11 मुहर्रम को, जब मैं गया मेरे बानी मुझे लेके गए, उन्होंने कहा हमारे एक रिश्तेदार हैं गैर मुस्लिम, कादियानी हैं, मुसलमान नहीं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये आपके गुजरात से ताल्लुक़ था उस शख्स का। उसने कहा जी ये हमारा आबाई गांव है, मुहर्रम में हम लोग छुट्टियों में यहाँ आ जाते हैं, बच्चे बच्चियाँ मिलने के लिए वो भी आ जाते हैं, सब जमा होते हैं। मैं घर की छत पे बैठ के आपके ज़ाकिरीन की बातें सुनता हूँ, तो सारी तकरीरें मैंने आपकी बात सुनी। मैंने कहा आज़मा लेते हैं कि शीयों के ज़ाकिर जो कह रहे हैं उसमें कोई हकीकत भी है या नहीं। मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा मेरी नवासी है, 5 साल उसकी उम्र है, बड़ी मोहब्बत करती है मुझसे, छुट्टियों मनाने आई हुई थी गांव में। मैंने आपकी बात सुनी, मैंने कमरे की लाइट बंद की, अपनी नवासी को कमरे में ले गया, कुंडी बंद की। 20 से 25 मिनट के बाद वो गश खा के गिर पड़ी। मेरी बेटी ने आके दर खोला, उसे अस्पताल लेके गए, अभी होश में है। मैंने कहा नतीजा? कहते हैं आज 7 दिन हो गए हैं, मुझे देखती है तो मुंह पे हाथ रख लेती है। मैंने कहा अब खुद इंसाफ करो, शब्बीर की बेटी 4 साल की उम्र, करबला से शाम तक बाप के कातिल के साथ सफर करती रही। बस यअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबैन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिलके ज़रा बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु पढ़िएगा जी। ये कितों दा? ये 14 सफ़र किस जगह थे? सियालकोट बाईपास गुजरावाला, और जिसमें खिताब फरमाने के लिए ज़ाकिर अहले बैत साई खावर साहब, ज़ाकिर अहले बैत जनाब मज़हर अब्बास जाफरी साहब
عدیل الطاف صاحب